ایران گیس پائپ لائن ایران کینٹ پہ تو پچھلے کئی سالوں سے تکمیل پا چکی ہے، اسے بھی ہم میٹیریلائز نہیں کر پائے، تو کہاں پرابلم نظر آ رہی ہے؟ صرف سینکشنز کا کہہ دینا کہ سینکشنز ہیں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، انلیگل ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، تھوڑی بہت ادروائز ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، تو واقعی یہ ایک سفارتکاری والا معاملہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے کچھ ہم نے حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ یک طرفہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت وسیع تر بھی ہیں۔ ایک وسیع البنیاد، ان کی بنیاد جو ہے بہت وسیع ہے۔ تقریباً 792 جو اینٹیٹیز ہیں جن کے اوپر امریکہ کی طرف سے نہ صرف پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن اب جو پابندیاں ہیں ان کا دائرہ کار ان کے فرد کے اوپر، افراد کے اوپر بھی ہے، یعنی کہ اگر وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں یا اس کے مترادف ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے انڈیویجول طور کے اوپر بھی امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ان پابندیوں کو سہ سکتے ہیں، اور پابندیوں کو سہنے کے بعد اگر ایران کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ چین اور بالخصوص ہندوستان ان کے ساتھ کیسے تجارت کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہندوستان اور چین جو ہے دو اہم کام انہوں نے کیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید اس دورے کے اندر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا زور دے سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پابندیاں ہیں وہ ظاہر ہے امریکہ جو ہے تجارتی طور پہ بھی لگاتا ہے اور اس بات پہ بھی لگاتا ہے کہ کوئی امریکن ڈالر جو ہے وہ ایران میں داخل نہ ہو سکے، یعنی کہ اگر آپ ایرانی نسل کے یا ایرانی شہریت کے مالک ہیں تو آپ پہ امریکہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ڈالر نہیں خرید سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ تجارت کرنی ہے اور قانونی طور کے اوپر کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستانی روپی اور جو ایرانین جو ہے کرنسی ہے اس کو مطلب ہم اس کو تبدیل کر سکیں، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں بائلیٹرل اگریمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی تجارت ہو وہ صرف بارٹر کی بنیاد پہ نہ ہو۔ ہندوستان جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اس میں وہ بارٹر ٹریڈ کرتا ہے، اس میں وہ انڈین روپی استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف جو چین ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت بہت سارے جو معاملات ہیں اس کو یو این میں سیٹل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا، اسٹیٹ بینک کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے کون سا جو ہے تجارتی مرکز کو کنیکٹ کر سکیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو امریکہ نے سوئفٹ سے نکال دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر آپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ایرانین بینکس کے ساتھ تجارت کرنی ہے اور وسیع طور پہ تجارت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان بینکنگ چینلز کو اور جو فائنینشیل چینلز ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ دوسرا مسئلہ جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غیر قانونی تجارت جو ہے وہ ایران کے حق میں پاکستان کی سرحد سے جو ہے جیسے افغانستان میں اسمگل ہوتے رہی، افغانستان میں اسمگلنگ ہوتی رہی ہے، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ لیکن ابھی آپ کوشش کریں گے کہ اس دورے کے اندر جیسے کہ آپ نے مختلف مفاہمات کے مختلف یادداشت کے اوپر جو ہے آپ نے سائن کیے ہیں کہ اس کے تحت کم سے کم سیکیورٹی کے جو آپ کے معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے، اور پھر جو وہ ایریا ہے جیسے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ اس ایریا کو تجارتی طور کے اوپر کھولا جائے اور تجارت کے لیے فری ٹریڈ زون بنایا جائے، تاکہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے انسینٹیو رکھیں کہ تجارت کی طرف جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی پریشر ہے جیسے نجم الدین شیخ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس وقت اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ کے اوپر اس سے نکل سکیں۔ تیسری جو بات آپ نے کی وہ آپ نے راسپروم اور انرجی کے اوپر کی ہے، اس میں بھی جو سینکشنز ہیں اس وقت روس کے اوپر بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایران پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ جس کمپنی نے ایران کے اندر اس پائپ لائن کو کمپلیٹ کیا ہے وہ روسی ہے اور اس کا نام مطلب راسپروم ہے۔ اگر تو ہم اس میں اپنے حصے تک وہاں تک اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یا تو ہم اس کو روس کو دے دیں اور اس طرح روسی کمپنی پاکستان کے اندر آ کے کام کرے اور اس طرح بین الاقوامی جو سینکشنز ہیں ان سے شاید نکل